أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ 24ویں سپارے کے شروع میں بھی سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ زمر کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے لوگوں کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک قسم کافروں کی ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسری قسم انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی جزا اور ان کے بدلے کے طور پر جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ خطا کاروں مجرموں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، بلکہ خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر بتا دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مؤمن شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان جو معرکہ پیش آیا ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت جنت اور جنت والوں کا تذکرہ کرتا ہے، اسی طرح جہنم اور جہنم والوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ انسان دونوں حالات میں غور کر کے صحیح سمت کا تعین کر سکے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو انہی میں سے ایک مومن آدمی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کی، ان الملأ یأتمرون بک، کہ فرعون اور فرعون کے درباری آپ کے خلاف قتل کی سازش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ شہر اور ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ سورہ مؤمن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں سجدہ تلاوت ہے، اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حامیم کے ساتھ ہوا ہے، اور جن سورتوں کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے ان کی تعداد 7 ہے۔ ان 7 سورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جس ترتیب سے یہ سورتیں ہیں بعین ہی اسی طرح یہ سورتیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 سورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز حوامیم 7 ہیں۔ جن 7 سورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے وہ 7 سورتیں یہ ہیں: سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے مؤمنین اور کافرین کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو برداشت کرتے ہیں۔ 24ویں سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے برے کاموں کا وبال اسی پر ہوگا۔ ورتل القرآن اصبح بصوت